رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام بخاری نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اور اسی کی مثال امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے۔ روزہ منہ بند کر لینے کا نام نہیں ہے، روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ پوری اخلاقی تربیت ہے ہماری، یہ پوری اخلاقی تربیت ہے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، الحمدللہ اس دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی مذاہب کے پریکٹس کرنے والے ہیں، اسلام ایک وہ واحد دین ہے جو آپ کے ظاہر پر بھی کام کرتا ہے، آپ کے باطن پر بھی کام کرتا ہے۔ آپ کی ایک عمل پر آپ نے نگاہیں کہاں رکھنی ہیں۔ اب یہ دیکھنا تو نہیں کوئی سکھاتا نہیں، نگاہیں کہاں رکھنی ہیں۔ ہاں جی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نگاہیں ان کی نیچے ہوتی ہیں، اور جب کسی جاہل سے ان کا متھا پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم حضور، مہربانی مہربانی۔ ہماری آج زیادہ تر نسل خراب کیوں ہو گئی؟ مولوی صاحب مینوں مسئلہ دسو جی، میرا مناظرہ ہو گیا، فلانے بندے نال بحث ہو گئی، میری بحث ہو گئی، مینوں دسو جی، مینوں جواب دینا ہے۔ بھئی آپ کا کام ہی نہیں، آپ کس بات پہ لگ گئے؟ یہ تو ایویں ہی ہے، مینوں کٹ کے کہے مفتی صاحب ماشاءاللہ تسی بڑے عالم فاضل آدمی ہو، جہاز تے تھوڑا جہا لوروں اڑا کے کراچی لے جاؤ، تو میں 93 تے ٹھوک دیاں گا۔ بھئی میرا علم کسی اور چیز کے لیے ہے، میں کسی اور فن کا ماہر ہوں، آپ مجھ سے اس معاملے میں پوچھیں۔ آپ کسی اور معاملات میں ماہر ہیں، آپ اس چیز کے ماہر نہیں ہیں۔ جو جس چیز کا ماہر ہے وہ اسی سے مسئلہ پوچھا جائے گا، اسی کی ذمہ داری لگائی جائے گی۔ ایک عام آدمی اس کو کہیں ٹرک چلاؤ ذرا، وہ ٹھوک کے رکھ دے گا، وہ تو نہیں چلا سکتا۔ عالم سے ہی مسئلہ پوچھا جائے گا، بحث ہوگی تو علماء ہی بحث کریں گے۔ علمی سکم کیا ہیں؟ اب حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، عام بندے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عام بندہ ایک ہی جانتا ہے جی ضعیف ہے، ہاں جی یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، اور ضعیف سمجھتے ہیں یہ جھوٹی حدیث ہے۔ ضعیف کو تصور کیا جاتا ہے جھوٹی حدیث ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بے شمار حدیثیں۔ مرسل کیا ہے، خبر واحد کیا ہے، متواتر کیا ہے، متواتر مشہورہ کیا ہے، یہ ساری حدیث کی جو قسمیں ہیں، خبر احاد کیا ہے، ثلاث کیا ہے، احادیات کیا ہیں، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ حضور قسمیں ہیں نا، جن کا فن ہے آپ ان سے پوچھیں، خود بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب وہ اگلے چاتر لوگ ہوتے ہیں، چلاک لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو عقلی طور پر قائل کر لیتے ہیں، اور پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یا تو پھر ان کی مان کے ان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں مولوی ہندی فراڈی ہے۔ یہ ویسے ہی، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اسلام نے ہماری تربیت کی ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ بولنا کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، ہاں جی۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَن تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی طرح تیری روب ہے۔ اب یہ دیکھو نظر کہاں رکھنی ہے، چلنا کیسے ہے، نگاہیں کیسے رکھنی ہے، یہ سارا کچھ اسلام سکھا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو روزے کے اندر حضور نے کیا کہا، جو بری بات کہنا نہیں چھوڑتا، اس پر عمل نہیں چھوڑتا، وہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ روزہ اور چیز ہے، زبان کی بد کلامی اور چیز ہے، لیکن اسلام کہہ رہا خبردار، یہ کیفیت اور ہے، اس کیفیت میں یہ کام نہیں کرنا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نہیں۔ اس کو بے شمار محدثین نے نقل، امام نسائی نے، امام طبرانی نے نقل کیا۔ رات کو ہم نماز پڑھ رہے، دیکھو کیسے عجیب، یار ساری قوم نہیں تربیت کرتی نہیں، اس کو خود اپنی ہمیں جب پتہ ہی نہیں اسلام نے ہماری تربیت کیسے کی۔ بچے رات کو کیا کیا ہے، انہوں نے تماشا لگایا، باتھ روم کی ٹوٹیوں کے اوپر چڑھ کے ایک دوسرے کو دیکھنا، ٹوٹیاں ہی توڑ گئے۔ یار کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے انہوں نے وکھرے جڑا نا جی اکھاڑا بنایا، ٹوٹیاں دے اتنے چڑھ کے، ان ٹوٹی کے اوپر چڑھنا یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ شیطانہ کا کام ہے، مسجد کا نقصان کرنا یہ شیطانوں کا کام ہے۔ ہم نے تربیت نہیں کی بچوں کی۔ میں اقرا میں پڑھاتا رہا ہوں، 8 سال میں ناظم تعلیمات رہا ہوں، اور میرا ایک کام ہوتا تھا، اساتذہ کو پڑھانا پڑھاتے کیسے ہیں، ہاؤ ٹو ٹیچ۔ ہمارے نا جی صحیح بات ہے، اساتذہ کو ان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے جی، اقرا قاعدہ۔ ہمارے یہ عام روٹین کے قاعدے نہیں ہوتے۔ ہر ٹیچر کے لیے ضروری تھا وہ مجھ سے پہلے پورا قاعدہ پڑھے گا،
وہ چاہے مفتی ہے، وہ چاہے عالم ہے، وہ حافظ ہے، ان کا اپنا ایک اصول ہے، وہ اپنے ایک اصول کے مطابق پڑھاتے ہیں، قواعد کے مطابق۔ وہ جب تک پورا قاعدہ نہیں پڑھ لیتا، اس کو بولنے کی تمیز نہیں آتی، اسباق ڈیلیور کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ ٹریننگ کے اندر شمار ہوتا تھا۔ 1 مہینہ صرف ان کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ آپ نے ہمارے ادارے میں پڑھانا کیسے ہے؟ ہمارے اس وقت اداروں کے اندر صرف بھی پڑھائی جا رہی ہے، نحو بھی پڑھائی جا رہی ہے، منطق بھی پڑھایا جا رہا ہے، فلسفہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اخلاقیات کا باب کہیں پہ بھی نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے مدارس ہیں نا، جائیں آپ دیکھیں، ایک بات اخلاقیات کا باب کہیں نظر نہیں آئے گا۔ او بابا یہ سارا کچھ پڑھ لیا ہے، آپ امام بننے کے لیے جا رہے ہیں، آپ خطیب بننے کے لیے جا رہے ہیں، آپ استاد بننے کے لیے جا رہے ہیں، استاد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، استاد کیسے پڑھائے؟ وہ جس طرح ڈنگروں کی طرح پڑے ہوتے ہیں، ڈنڈے کھا 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 کے، مارا کھا کھا کے، اگو پڑھانا بھی انہوں نے اونجی ہوتا ہے۔ یہ چیز ہماری مس ایک بات۔ دوسری بات، کوئی فنی تعلیم کوئی نہیں دی جا رہی۔ میں اب میری الحمدللہ 18 سے زیادہ کتابیں میری آ چکی ہیں۔ ایک اب نماز کی اب میں نے لکھی ہے، اس کی ڈیزائننگ، اس کی کمپوزنگ، اس کی تمام سیٹنگ یہ ٹوٹلی میں خود کرتا ہوں۔ میں گرافک بھی جانتا ہوں، میں کمپوزنگ کو اردو بھی جانتا ہوں، انگریزی بھی جانتا ہوں۔ کسی بھی میں نے وہ جو ہے نا کمپوزر کو پیسے نہیں دیا، ڈیزائنر کو پیسے نہیں، میری خود اپنی ڈیزائننگ۔ آپ کتاب دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت ہم نے زندگی میں کبھی کسی کے آگے ایسے نہیں کیا، فن سکھایا، اور میں نے کئی مساجد کے ائمہ کو اور خادمین کو ٹائپنگ سکھائی کہ خود اپنی جو ہے، اب کئی ایسی کتابیں ہیں جو میں نے کمپوز کی ہیں، اردو بازار سے ہم لے آتے تھے، کمپوز کر کے دے آتے تھے، اپنا اجارہ لے لیتے ان سے، بے شمار کتابیں لکھی۔ بجائے اس کے کہ آپ کسی کے آگے ایسے آگے ہاتھ پھیلائیں، آپ فن سیکھیں اور اس سے کمائیں، فن سیکھ کے کماؤ۔ لیکن یہ فنی تربیت نہیں دی جا رہی ہمارے اداروں میں۔ پڑھایا ضرور جا رہا ہے، اور وہ فن کمال کا پڑھا رہے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی اور جنگل میں چھوڑ دیا، چل جا، لگاتا پھر آگ، تو پھر یہی ہوتا ہے، تیری منجی ٹھوک دیں گا، تیرا قلعہ ٹھوک دیں گا، تیرا انج کر دیں گا، پھر یہی ہوتا ہے، پھر منجیاں ٹھکواندے رہ جاؤ ساری زندگی۔ اسی تے عالم سمجھ کے لے سی تے اگو جناب منجی ٹھوکن والا آ گیا، یہ جی پروگرام چل جاتا ہے نا۔ یہ احادیث ہمیں بتا رہی ہیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بہیقی نے، طبرانی نے، ابو ہریرہ سے روایت کی، روزہ سفر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کیسے کوئی پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت سے، جھوٹ اور غیبت سے۔ یہ 2 چیزیں ہم نہ کریں نا جی، پیٹ میں سکون نہیں آتا۔ غیبت کرنی بھی پڑتی ہے، جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے۔ ہم سچ بولیں گے تو پیسے نہیں ملیں گے، غیبت نہیں کریں گے تو لوگ ہمارے گرویدہ کیسے ہوں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 2 چیزوں کے بغیر بھی زندگی بڑی سونی اور خوبصورت گزر سکتی ہے، بہت خوبصورت گزر سکتی ہے۔ کبھی پریکٹس کر کے دیکھیں، بڑا مزہ آئے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام خزیمہ نے، ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی، روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے لغو اور بے ہدہ باتوں سے بھی بچا جائے۔ بے ہدہ بات بھی نہیں کرنی، لوگ بات بھی نہیں کرنی، جس کا کوئی سر پیر ہی کوئی نہیں۔ ایسے کئی میں نے یہاں پہ آنے کے بعد نا جی 7-8 جمعے پڑھائے تھے اسی بات پر، کفریہ کلمات پر، کہ کون سے کفریہ کلمات ہیں جو ہم اکثر عام روٹین میں بول جاتے ہیں۔ کفریہ کلمہ وہ ہے جیسے ہی آپ نے ادا کیا فوراً ایمان ختم۔ یہ اتنی نازک بات ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اسی کیفیت میں موت آ گئی تو ایمان کی موت نہیں ہے، الا یہ کہ توبہ کریں۔ کفریہ کلمے کے بعد اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مثال کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، وہ اندے مکرتے اللہ بھی نہیں جانتا، یہ کفریہ کلمہ ہے، اللہ کائنات کی ہر شے جانتا ہے۔ وہ یار یہ تے انی دور رہندا ہے، رب دے پچھاڑے رہندا ہے، انا للہ و انا، اللہ کو کوئی آگے پیچھے ہے، اوپر نیچے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمانہ کو نور ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو تیری شارک سے زیادہ قریب ہے، تو آگے پیچھے اوپر نیچے یہ کیا ہوا؟ ایسے بے شمار کلمات ہیں، بے شمار کلمات جو عام روٹین میں ہم کلمات ادا کرتے رہتے ہیں۔ ہاں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تربیت خود کر کے، حضور آقا جی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ
70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. ہر نماز کے بعد 3 دفعہ تو کرتے تھے لازمی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا حدیث پاک کے اندر اس طرح بھی ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میری یہ شروع سے عادت ذکر کرتا ہوں، یہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 مرتبہ یہ پڑھی، آیت الکرسی شریف پڑھی، پھر دعا کر لی. یہ اذکار ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہماری زبان سے کوئی کفر یا کلمہ نکل گیا ہے تو نماز کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دوبارہ ایمان نصیب کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. معافی مانگ رہے ہیں نا، تو ہم جان بوجھ کے ہر نماز کے بعد میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے، جو بھی چھپے ظاہر گناہ ہوئے، اپنے کرم کے صدقے معاف کر دے. ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آخر میں محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے. کلمہ شریف بھی پڑھا، استغفار بھی کرا. اور یہ باطنی تربیت ہے، یہ تربیت باطنی ہے، اس کے فوائد باطنی ہیں. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، جھوٹ چغلی غیبت گالی دینا بےہودہ بات کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، روزے کے اندر اور زیادہ حرام ہیں. روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا مکروہ ہے. چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا عورت کا شوہر یا باندی کا غلام آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں. چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا بچہ چھوٹا ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے. ناحید و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے تو بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں. اب یہ بھی یاد رکھیں، اکثر ہم پھل لینے جاتے ہیں نا جی، تو آج کل پھل تو ہر ایک، میں شکر گزار ہوں سلیم صاحب، بڑی انہوں نے وی آئی پی ٹوکری بنا کے انہوں نے پیش کی. اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پھل لینے جائیں نا جی، اول تو پھل ملتا بڑا مہنگا ہے جی. بندہ سارا دیکھ لے، اگر دیکھنے سے پتہ چل گیا پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے پھل مہنگا بھی ہے اور نہ چیک کیا، ٹیسٹ نہ کیا تو پیسے کا نقصان ہو جائے گا. اب اس کو چکھ لے. چکھنے کا مطلب یہ نہیں کھا جائے، یہ نہیں، ایسے چیک کیا ہیں ٹھیک ہے بس کافی ہے، پھر منہ وہ تھوک دے. نمک بھی اسی طرح، اگر کوئی بندہ بد مزاج ہے شوہر تو عورت بھی اسی طرح چیک کر سکتی، کھا نہیں سکتی، صرف زبان پہ رکھ کے ٹیسٹ کیا، نمک میرے ٹھیک ہے بس پھر تھوک دیا. بچہ ایسا ہے چھوٹا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اس بچے کو کھانا کھلانا ہے، نرم غذا دینی ہے اور کوئی چیز پڑی بھی نہیں تو پھر اس کے لیے ماں کے لیے اجازت ہے منہ میں چبا کے اس کو کھلا سکتی ہے. اب یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، 2 چیزیں ہمیں اسلام نے جن پر بڑی اہمیت کے ساتھ زور دیا، ایک مسلمان کا مال اور دوسری اس کی جان. بچہ بھی ہے، اس کی جان بھی بڑی قیمتی ہے. بچے کو اس کی جان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. ماں سے کہا تو روزے کے اندر بھی ہے تو چبا لے، کھا نہیں، چبا کے اس بچے کو کھلا دے اور پھر تھوک دے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے کھڑے، آپ نے فرمایا کعبہ تیری بڑی عزت ہے لیکن ایمان والے کی جان تجھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ہاں جی، یہ آج ہمیں مسئلہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے مسلمان کی، صرف مسلمان کی جان، بس گاجر مولی سے بھی سستی ہو چکی ہے. مسلمان کی جان، صرف مسلمان کے بچوں کی جان، مسلمان کی بچیوں کی جان بہت سستی ہو چکی ہے. مرونڈے دے بھا بھی تانوں جڑا نا جی وہ مل رہی، اور ہم خود اس کے اندر خاموشی اختیار کر کے گونگے شیطان بنے بیٹھے. اللہ تعالیٰ میرے مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے. اچھا جی، چکھنے میں وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورے میں ہے کہ یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا کھا لینا کہ یوں ہو تو کراہت کیسی، روزہ ہی جاتا رہا. ہاں جی، اگر کھا لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا نہایت ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں اور روزہ بھی مکروہ نہیں ہوگا. بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا ہے یہ فرض روزے کا حکم ہے، نفل میں کراہت نہیں. ٹھیک ہے جی، نفل میں تو آدمی آرام سے چکھ سکتا ہے، نفلی روزہ نہیں، اس میں تو کوئی حرج. یہ فرضی روزے کی بات ہو رہی. اور غلاب یا مشک وغیرہ سونگا، داڑھی، مونچھ، تیل وغیرہ لگانا، سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جب کہ زینت کے لیے سرما لگایا اس لیے کہ تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں اور روزے میں بدرجہ اولا. کوئی بھی چیز ہے نا جی، ضرورتاً اس کا استعمال اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے. غیر ضروری استعمال اسراف کے اندر آتا ہے، غیر ضروری استعمال.
سرمے کی ایک سلائی بھی ڈالنے سے سرما پڑ جائے گا، 8 سلائیاں ڈالتے رہنا، یہ اسراف کے اندر آئے گا۔ تھوڑا سا تیل استعمال کرنے سے بھی استعمال ہو جائے گا، لیکن بندہ بوتل ہی میں ڈالے ہاتھ دیتے، یہ اسراف میں آئے گا۔ کوئی بھی چیز ہے جب حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے گی وہ اسراف میں آئے گی۔ حد اعتدال کے اندر رہ کر ہم ہر روز نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط سیدھا راستہ، نہ ادھر کا راستہ نہ ادھر کا راستہ، سیدھا راستہ، حد اعتدال، درمیانہ راستہ، نہ کنجوسی اتنی کہ بندہ اپنا مال ہی نہ کھائے، برسوں کے لیے چھوڑ کے چلا جائے۔ تو پیچھے جناب وہ رات کو ہی مجھے کوئی ساتھی بتا رہے تھے کہ فلاں بندے نے اپنی زندگی میں اتنا کمایا، اتنی زمینیں بنائے مربوں کی صورت میں، اور لیکن جب اس کی اولاد ہے اس نے سارا کچھ اڑا پھڑا دی۔ وہ بندے نے کتنی محنت نال اکٹھا کیتا ہے، بیچارے نو اپنے اتنے لانا نصیب نہیں ہوا، اولاد کے لیے چھوڑ گیا تھا، اولاد نے مال مفت دل بے رحم، پنجابی کہتے ہیں چوراں دا مال تے ڈانگا دے گاس۔ یا تو اولاد کو تربیت ایسی دے کے جاؤ نا۔ ہم اپنے والد سے ایک وراثت لے کے آئے ہیں، وہ ہے علم کی وراثت، اور ہم خوب خرچ کر رہے ہیں، خوب خرچ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ خرچ کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، آگے بڑھ ہی رہی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے یہ رمضان کا پیغام جس طرح ہم تک اللہ اور اس کے حبیب پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقہ ہمارے اندر وہ تبدیلیاں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا